شاہ صاحب یہ خاص طور سے شہادت کے لمحات سید الشہداء پہ کیسے گزرے، اور چونکہ ایک نانا کی محبت کا فلسفہ بھی ہے، پھر ایک امت کی مودت کا احترام بھی ہے، یہ سب کچھ نظر انداز کر دیا گیا۔ کیسے ہاتھ تھے، کیسے لوگ تھے، اور وہ کہاں کی تلواریں تھیں جو کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور سر امام حسین بھی جدا کر رہے تھے، یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ اور پھر اس طرف مقتل میں جناب سید الشہداء کے اقربا، آپ کے خانوادے، یہ کیسے دیکھ پا رہے تھے؟ ربانی صاحب، یہ لمحات بیان کرنا کسی کے انسان کے اور اہل محبت کے لیے یہ اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ رسول پاک احادیث صحیحہ پورا ذخیرہ میرے سامنے موجود ہے کہ سیدہ پاک کے گھر کے سامنے بیت فاطمہ بیت علی کے سامنے گزرتے ہوئے حسنین کریمین کی رونے کی آواز سن کر سیدہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین کو رونے نہ دو، کیونکہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک صحیحہ اس کی روشنی میں دیکھیں کہ جو ابتلا، جو آزمائش اس نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے جو ابتلا اور آزمائش آپ کے لیے، اور جس وادی نینوا میں دشت کرب و بلا میں جن مصائب سے آپ کو گزارا گیا اور جو ظلم ستم آپ کے ساتھ روا رکھا گیا، وہ نبی جو حیات النبی ہے اور جن کا احساس، جن کا شعور ایک کائنات تسلیم کرتی ہے کہ قیامت کے لیے مومنین کو بھی آپ پہچانتے ہیں، منافقین کو بھی آپ پہچانتے ہیں، ان کی نظر سے یہ منظر چھپا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور بوتل ہے خون کی، اور آپ کا چہرہ مبارک غبار آلود ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، اور یہ میں اس کا خون کربلا کی مٹی سے اس کا خون جمع کرتا رہا ہوں اس برتن میں۔ تو رسول خدا جب اس حال میں کہ وہ واللیل کی زلفیں غبار آلود ہیں، چہرہ انور پر غبار موجود ہے، آپ امام عالی مقام کے اس غم سے رنجیدہ ہیں، اور دیکھنے والا عبداللہ ابن عباس ہے کہ جو اچھی طرح اپنے حبیب کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدہ ام سلمہ کو نبی کریم علیہ السلام نے وہ مٹی بھی عطا فرمائی اور وقت بھی بتایا۔ میں قربان جاؤں، اس نبی غیب دان نے حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ مٹی نہیں دی، اور حضرت حفصہ کو وہ مٹی نہیں دی، حضرت ام حبیبہ کو وہ مٹی نہیں دی، حضرت سیدہ سودا کو وہ مٹی نہیں دی، کربلائے معلیٰ کی جو جبریل امین لا کر حضور کو دیتے ہیں، کسے دی؟ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب جانتے تھے کہ جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت ام سلمہ ہی میری ازواج میں مومنوں کی ماں ایسی ہے جو زندہ موجود ہوگی، اور انہی کے لیے حضرت ام سلمہ کا انتخاب کیا کہ اس وقت موجود ہوں گی اور یہ ادراک کر سکیں گی کہ یہ مٹی ام سلمہ خون ہو جائے گی جس دن میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ احادیث مبارکہ صحاح میں اور مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور گرامی قدر حضرات، حضرت صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کربلائے معلیٰ میں سیدنا امام علی مقام کی شہادت کو خود بیان فرمایا اور اس کی نشاندہی فرمائی اور اس کی علامات کو بیان فرمایا۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوئی اگر غم مناتا ہے اور غم کا اظہار کرتا ہے آپ کے لیے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اس پر کوئی فتویٰ لگاتا ہے اور کوئی فرقہ بازی کے ساتھ اس کو ملاتا ہے، تو وہ اس کا ایمان اور اس کا اسلام مشکوک ہے۔ اس لیے کہ امت تو وہ ہے جو اللہ کے حبیب کی خوشی میں خوش ہوتی ہے، ان کے غم میں غمناک ہوتی ہے اور صبر کے ساتھ۔ لیکن سرکار نے فرمایا، حضرت ابراہیم کے وصال پر صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے
کہ دل درد میں آتا ہے تو آنکھ اس کی گواہی دیتی ہے، جی۔ اور آنکھ کی گواہی یہ ہے کہ جب درد دل میں محسوس ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور اس کو رب نے منع نہیں کیا، یہ تو رحمت ہے اور رحم ہے، اور زمین والوں پر، قرابت داروں پر، اپنوں پر جسے رحم نہیں آتا اس پر تو اللہ بھی رحم نہیں فرماتا۔ بے شک۔ تو مومنوں، ہم اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے اقربا سے، رسول اللہ کے اقربا کو جب تک اہمیت نہ دیں، فوقیت نہ دیں، تب تک ہم مومن نہیں۔ بے شک۔ یہ وہ لفظ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے صدیق کو اپنے قرابت داروں سے زیادہ محمد رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت ہے۔ تو جب اپنے قرابت داروں کی تکلیف میں ہمارے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، کہ ہم شکوہ نہیں کر رہے، لیکن یہ محبت ہے جس کا اظہار آنکھوں سے آنسو برسا کر ہوتا ہے، تو وہ آنکھ کہلانے کے قابل کب ہے جو مصطفیٰ کے غم میں شریک نہیں ہوتی، بے شک۔ جو اہل بیت کے غم میں شریک نہیں ہوتی، اور جس آنکھ میں حسین کے لیے آنسو نہیں ہے، وہ آنکھ کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔